بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج ہوا ہے۔ اللہ نے اسے خاص مقام اور خاص انعام عطا فرمایا، لیکن ہر نبی کا معراج علیحدہ اور جدا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معراج یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معراج یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں کشتی میں اتنا عرصہ فرمایا کہ آپ کشتی میں رہیں، 950 سال تک دین کی دعوت دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معراج کنویں میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معراج آگ میں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا معراج بیماری میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معراج اس وقت ہوا جب قوم ان کے پیچھے لگی اور انہیں ایک بند کمرے میں داخل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ان تمام انبیاء سے علیحدہ اور جدا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ معراج کروایا، سارے نبیوں کو زمین پہ معراج کروایا۔ اور یہ معراج جس سال ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی پریشانی اور غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کے لیے جاتے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے۔ کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی آپ کو نعوذ باللہ کاذب اور جھوٹا کہتا، بچے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے، لوگ آپ کو پتھر مارتے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے، آپ کو طرح طرح کے جملے کسے جاتے آپ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے جب گھر تشریف لاتے تو آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھیں، آپ کو دلاسا دیا کرتی تھیں، فرماتی تھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ بیواؤں کو حقوق دلانے والے ہیں، آپ عورتوں کو حقوق دلانے والے ہیں، آپ اس پسی ہوئی انسانیت کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کا نام بلند کریں گے، ایک نہ ایک دن آپ کے اس مشن کو اللہ ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور جب باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ خبردار اگر کسی نے ان کو تکلیف دی، لوگ آپ کو تکلیف تو دیتے تھے لیکن ڈرتے ڈرتے سہم جاتے تھے کہ کہیں خواجہ ابو طالب کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب بھی انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ جس طرح ایک دوست کی کوئی والدہ فوت ہو جائے، اس کو کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو دوسرا دوست اسے بلاتا ہے کہ آؤ یار تم پریشان رہتے ہو، آؤ میں تمہیں مری کی سیر کے لیے لے چلتا ہوں، میں تجھے وادی کاغان کی طرف لے چلتا ہوں، فلاں علاقے میں تجھے لے چلتا ہوں۔ تو بعینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان رہنے لگے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اس دنیا سے نکال کے آسمانوں کی سیر کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کو جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، آقا کریم کو بیدار کر کے بیت اللہ میں لے کے آ گئے۔ بیت اللہ کے قریب بئر زمزم آب زمزم کا کنواں ہے، تو وہاں لے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، جس کو کتابی زبان میں شق صدر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا، آپ کا دل مبارک نکال کے سونے کی تشتری میں پلیٹ میں رکھا گیا، آب زمزم سے اس سونے کی آب زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ دل مبارک اس لیے دھویا گیا تاکہ اللہ جل جلالہ کا دیدار ہو سکے، آسمانوں کی ان نورانی کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکیں۔ چنانچہ دل بند کر دیا گیا، سینہ مبارک بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا گیا۔ اس سواری کو براق سواری کہتے ہیں۔ وہ براق تقریباً خچر کی مانند تھی، خچر نہیں تھا، خچر کی مانند تھی،
اور وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لایا گیا، فلسطین جو بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی بات کے منتظر تھے کہ کون آئے اور ہمیں امامت کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو امامت کروائی، 2 رکعت یا 4 رکعت آپ نے انہیں پڑھائیں۔ پڑھانے کے بعد پھر تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا کہ یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں انبیاء ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اگلے سفر کی طرف روانہ ہوئے، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں تک مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کے بعد کا سفر وہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جس سواری پہ سواری کیا گیا اس کو رف کہتے ہیں۔ وہ سواری اس براق سے بھی زیادہ تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے اس خلا کو پر کر کے پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بجایا پہلے آسمان کا، جواب من دق الباب، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا جبرائیل ومعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ تشریف لائے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کہا مرحبا بأخی مرحبا بأخی، کہ ہمارے بھائی کو خوش آمدید ہو، ہمارے بھائی کو ہم ویلکم کہتی ہیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ملاقات کے لیے، جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور یہ جس طرح بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں آسمان پر یہ بیت المعمور ہے، وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بابی مرحبا بابنی، کہ مجھے اپنے بیٹے کو خوش آمدید ہو، بیٹے کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ اور کچھ چند ان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں۔ ان میں جو سر فہرست بات وہ یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ دیکھو دنیا میں جتنی دیر کے لیے بھی تم موجود ہو، یہ دنیا میں امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں رہ کر تم لوگوں نے آخرت کے لیے جگہ بنانی ہے۔ اور دیکھو آخرت کی جو جنت کی سرزمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس کے لیے درخت تم نے دنیا میں لگا کے جانے ہیں۔ درخت کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہنے سے ایک درخت لگ گیا۔ یہ درخت مسلمان کے لیے جنت میں لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے۔ جب یہ اس دنیا کی آنکھ اس کی بند ہوگی، جب قبر میں پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا، تو یہ سارے کے سارے باغات اس کے نام ہوں گے، اور یہ جنت میں ان میں عیش و عشرت سے رہے گا۔ پھر یہاں پہ محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا جنت میں جو درخت موجود ہیں، کیا یہ درخت پہلے سے لگے ہوئے ہیں یا مسلمان جا کے لگائیں گے؟ اس کا جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہے چٹیل میدان۔ جب مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہا دوسرا درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہا تیسرا درخت لگ گیا، یعنی جتنے کلمات پڑھتا رہے گا اس کے نام کے درخت لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے، لگتے رہیں گے۔ جب یہ جنت میں پہنچے گا تو پروردگار عالم اس کے حصے کے درخت علیحدہ فرمائیں گے، اس کے لیے عالیشان باغات ہوں گے، اس کے لیے عالیشان محلات ہوں گے، یہ وہاں سیر تفریح کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے
آسمان کے بعد عرش کرسی پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جنت اور جہنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پہلے ہی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پاؤں کی آہٹ آ رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں لوگ کالا کہتے تھے، جنہیں لوگ غلام کہتے تھے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، زمین کے ایک حصے کے مالک بھی نہیں ہے، زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جسم پہ جو کپڑے تھے ان کپڑوں کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، وہ کسی کے غلام ہیں۔ عربی نسل کے نہیں ہیں، عجمی نسل کے ہیں، رنگ کے بھی خوبصورت نہیں ہیں، سانولے رنگ کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، آپ کے قدموں میں آ گئے، چل دنیا میں رہے ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دے رہے ہیں، جنت میں سن رہی ہے قدموں کی آہٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، پوچھا ہے بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ مجھ سے پہلے تیرے جنت میں چلنے کی آہٹ ہے، جنت میں چلنے کی آہٹ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی اور تو کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایک عمل جس پہ میں مداومت اور ہمیشگی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں جاؤں 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ آج میں چل دنیا میں رہا ہوں لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، تحیۃ المسجد پڑھیں، جب بھی مسجد میں جائیں تو اگر نماز میں اگر وقت رہتا ہے تو 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہوا کہ میں اور آپ آج حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت میں تشریف لائے، دیکھا ایک عورت جنت میں سیر کر رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے ایک بلی کے بچے، ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اور یہ عورت ایسی تھی جو بد کردار عورت تھی، بد چلن عورت تھی، بازاری عورت تھی، جسم فروش کرتی تھی، جسم بیچتی تھی۔ ایک دفعہ جا رہی ہے تو ایک کنویں کے قریب ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا پڑا ہے، دیکھا وہ پیاس سے بلک رہا ہے، اس گرمی کی شدت ہے، تو اس عورت نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنا موزہ اتارا، اس موزے کو پانی میں داخل کیا، کنویں میں اس سے پانی نکالا، یا ایک روایت میں آتا ہے اپنا دوپٹہ وغیرہ سے اپنے دوپٹے کو بھگویا اس پانی سے، اور اس کتے کے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اللہ جل جلالہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، وہ مومن ہوئی اور جنت میں سیر کر رہی تھی۔ اور ایک اور عورت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہیں تو یکدم خوشبو پھیلی۔ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ اس مشاطہ کی خوشبو ہے۔ کون مشاطہ؟ مشاطہ وہ ہے جو فرعون کی لونڈی تھی اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ ایمان لے آئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان کو اس نے مخفی رکھا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں ایمان لا چکی ہوں۔ ایک دن ہوا کیا کہ کنگھی دے رہی ہے اس کی بیٹی کو، یکدم کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہم سے گر گئی، ہم بسم اللہ کر کے اٹھا لیتے ہیں، اس نے بسم اللہ کر کے کنگھی اٹھائی۔ تو فرعون کی شہزادی نے کہا بسم اللہ، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا اللہ ہے، وہی میرا معبود ہے۔ اس نے کہا اچھا فرعون تیرا خدا نہیں؟ نہیں میرا خدا فرعون نہیں ہے، اور تجھے وہ پال رہا ہے، تجھے کھانا دے رہا ہے، تجھے اس نے جگہ دی ہے، تجھے رہائش دی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا وہی اللہ ہے، وہی اللہ میرا خدا ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں اور میں اسی کو اپنا معبود برحق سمجھتی ہوں۔ چنانچہ ہوا کیا کہ اس کے بعد فرعون تک یہ بات پہنچی کہ یہ عورت ایسی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے اور آپ کو وہ نبی، آپ کو وہ خدا نہیں مانتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی اس عورت کو فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جی، اس نے کہا میں اپنے رب پہ ایمان لاتی ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتی؟ اس نے کہا نہیں میں تیرے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ ہوا کیا کہ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، ہم ان دونوں بیٹیوں کو لائیں گے اور تمہارے سامنے ان کو ذلیل کریں گے۔ اس نے کہا جو کر سکتے ہو کر لو، میں ایمان چھوڑنے والی نہیں۔
چنانچہ لایا گیا ان کو، اس کی 2 دودھ پیتی بیٹیاں تھیں، اور بچوں سے ویسے بڑی محبت ہوتی ہے، جو دودھ پینے والی بچی ہو، بچہ ہو، اس کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی ہے۔ تو رو رہی ہیں بچیاں اس کی، لیکن اس نے کہا دیکھو بچیاں رو رہی ہیں، ہم نے تم سے جدا رکھا ہوا ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، فرعون کو خدا مان لو، یہ بچیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا اچھا اب ہم پھر مزید ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ بلوایا گیا کہ آؤ ایک بہت بڑی کڑائی لے کے آؤ، جس میں تیل کو ابالو، تیل کو جوش دو۔ چنانچہ کڑائی لائی گئی، اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ جب تیل کو جوش دیا گیا تو فرعون نے کہا دیکھو یہ تمہاری اس بیٹی کو ہم اس تیل میں ڈال دیں گے اگر تم نے فرعون کو خدا نہ مانا تو۔ نے کہا جو ہو سکتا ہے کر لو۔ ابھی انہوں نے دودھ پیتی معصوم بچی کو اٹھایا اور اس جلتے ہوئے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، وہ بچی کوئلہ بن گئی۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری دوسری بچی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ بھی یہی حربہ کریں گے، پھر اس کے بعد تمہاری باری ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی یہی حربہ کریں گے، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، فرعون کو خدا مان لو، موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، میں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری بیٹی کو اٹھایا گیا اور اس تیل میں ڈالا گیا، تو اس بچی نے کہا اماں جی پریشان مت ہونا، اللہ جل جلالہ نے جو جنت میں میرے لیے مقام بنایا ہے، جنت میں جو میرے لیے جگہ بنائی ہے، ہم وہاں پر ملیں گی، آپ پریشان نہ ہو، ہم کامیاب ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی، اس مشاطہ کو بھی تیل میں ڈال کے اس کو کوئلہ بنا دیا گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ جل جلالہ کے دین کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگائی، جان کی قربانی دی، تو اللہ جل جلالہ نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ اسی سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور بھی بہت سے مناظر دیکھے، اور بھی بہت سے لوگوں کے حالات دیکھے کہ جنت میں بہت بڑا محل ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کا محل ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے لگے تو عرض کیا گیا حضرت یہ آپ کا محل نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف نہیں لائے، باہر آ گئے۔ یہ بہت بڑا محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد اور بھی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، حالات۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی طرف لے جایا گیا، جہنم کو دیکھا۔ جہنم میں ایک عورت جلتی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورت ہے کہ جس نے ایک رات ایک بلی کے بچے کو پکڑا اور اسے ساری رات باندھے رکھا۔ صوم و صلات کی پابند تھی، راتوں رات عبادت کرتی رہتی تھی، دن کو تلاوت کرتی رہتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، لیکن اس نے اس خدا کی مخلوق کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ ساری رات اسے باندھے رکھا، ساری رات اس کو کھانا پانی نہیں دیا، اس کا راشن نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے سارے اعمال اس کے مردود کر دیے اور اسے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق خدا سے محبت کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک وہ عورت جو کہ گندی عورت ہے، جس کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے شریف لوگ، لیکن اس نے خلق خدا سے محبت کی۔ ایک کتا ایک گندی مخلوق ہے، اس کو ہم گالی دینا چاہے تو اسے کتا کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے بھلائی کی، اللہ نے اس کی برکت سے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اور ایک وہ عورت جو شب بیدار ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، دن روزہ رکھتی ہے، عبادات کرتی ہے، خلق خدا سے اس نے بے انصافی اور ظلم کیا، اللہ جل جلالہ نے اس کا مقام جہنم میں پہنا دیا۔ پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کار صاحب ہمارے ہاں تو آج کل بلیاں بہت ہیں، بلیاں آ گئی، کبھی وہ صوفے پہ کارروائی کر جاتی ہیں، کبھی ہمارے بستر خراب کر جاتی ہیں، کبھی کچھ کر جاتی ہیں، اور ان کی سمیل بھی بہت آتی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم انہیں ماریں نہیں، بلکہ مناسب حل نکال کے اسے آہستہ آہستہ قریب کریں۔ کوئی چیز نشہ آور اس کے دودھ میں ڈال دیں، کھانے میں ڈال کے، اس کے بعد اسے پکڑیں اور 2-3 کلومیٹر دور چھوڑیں، وہ جو جنگلات میں نہیں تو یہ ادھر کھیتوں میں چھوڑیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر تک نہ پہنچے، تو اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن یہ تانبے کے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور پھر وہ اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، چہرہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، پھر روتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، وہ نیچے گر جاتے ہیں۔
پھر دوبارہ ان کا جسم ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ یہی اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، اپنے جسم کو نوچتے ہیں، جسم ان کے خراب ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ لایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چغل خور تھے، چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، میری بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، ایک بندے کی بات دوسرے کو، دوسرے کو تیسری کی تو یہ چغلی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا انجام یہ تھا کہ وہ بندے، ان کو یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بندوں کو دیکھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ گنبد جتنا بڑا تھا، اتنا بڑا بڑا ان کا پیٹ ہے، اور اندر سے ان کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، پھر ان کا پیٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ان کا پیٹ اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر سانپ اور بچھو انہیں کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی معاملات کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، سود لینے والا بھی برابر کا شریک ہے، سود دینے والا بھی برابر کا شریک ہے، اور جو اس کا معاملات لکھنے والا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے، جو اس میں گواہ بن رہا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ سودی معاملات اگرچہ بظاہر ہمیں مال زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی نظروں میں یہ سارے کا سارا بھوسا ہے، یہ سارا کا سارا ایک جھاگ ہے۔ جس طرح جھاگ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور اصل چیز رہ جاتی ہے، تو یہ سود یہ جھاگ کی مانند ہے۔ یہ سود اس نے نسلوں کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، دیکھا کہ جنت جہنم میں عورتوں کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو یہ عورتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کثرت سے لعن طعن کیا کرتی ہیں، کثرت سے لعنت دیتی ہیں، تھوڑی سی بات پہ اتنی بڑی لعنت دے دی، پھٹے منہ کہہ دیا۔ اور ماشاءاللہ پنجابی تو ہیں بڑے سخی، ایک آدھی لعنت بھی نہیں، پوری لاکھ لعنت۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں۔ اور یہ لعنت کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کافر کافر، فلاں بندہ لعنت، فلاں بندے پہ لعنت، فلاں بندے پہ لعنت، اور بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں اور عام بندے بھی کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لعنت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا جواب سمجھیے، دونوں میں فرق ہے۔ لعنت کا اصل معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور کسی مسلمان کو، کسی صاحب ایمان کو لعنتی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ اگر میں نے کسی پہ لعنت کی اور وہ اس لعنت کا مستحق تھا تو پھر تو لعنت اس پہ پہنچ گئی، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں تھا تو پھر یہ لعنت ساتوں آسمان کا چکر کاٹتی ہے، چکر کاٹنے کے بعد واپس اس لعنت کہنے والے کے منہ پہ آ جاتی ہے۔ اور مستحق کیا ہے؟ مستحق یہ ہے کہ جو بندہ کفر پر فوت ہو گیا، جو بندہ کفر پہ مر گیا، کافر ہو کے مرا، اس کو ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ لعنت کرنا جائز ہے، جائز ہونا اور ہے، ثواب ہونا اور ہے۔ لعنت اگر کوئی کرے، ہم اسے گناہ گار، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت بڑا اس نے نیکی کا کام کیا، نہیں، ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ لعنت نہیں کرتا تو ہم اسے ترغیب نہیں دیں گے کہ شابہ اس پہ لعنت کرو، نہیں، کر لینا، نہ کرنا یہی بہتر ہے کسی پر لعنت کرنا۔ اور بچوں پر خاص طور پہ اس چیز سے اجتناب کیا جائے، جس کی وجہ سے برے اثرات پڑتے ہیں، بچوں میں غلط عادات پڑتی ہیں۔ چنانچہ اور بھی بہت سے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور پھر اس کے بعد امت کو آ کے بتائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے بتایا کہ دیکھو میں نے راتوں رات آسمانوں کی سیر کی، یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ایسے ملاقات ہوئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا جس طرح کے تیر کمان کے دو حصے ہوتی ہیں، اس کمان کے دونوں حصے میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ تھا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ جہاں جو بات ہوئی، جو ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، میں اور آپ جیسے بھی ہم جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ لازمی لے کے جاتے ہیں، اور لے کے جانا چاہیے، یہ اخلاقیات میں سے بھی ہے، اور ہمیں شریعت نے بھی اس کا حکم دی شریعت نے بھی ابھی اس کا حکم دیا۔ فرمایا تحادو تحابو، حدیث پاک ہے کہ تم آپس میں ہدیہ دو ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اب اللہ کی بارگاہ ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، ساری کائنات کو چلانے والے ہیں، تو ان کے شایان شان کوئی تحفہ ہونا چاہیے۔ تو شایان شان تحفہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ، اے اللہ تمام کی تمام بدنی عبادتیں آپ کے لیے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے، تمام مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، اور تمام قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ تو یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پیش کیا، اور یہ ایک تو اخلاقیات میں سے ہے، جب کوئی کسی کو گفٹ دے تو بدلے میں بھی کچھ بھی دیا جاتا ہے تحفہ۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے جواب میں کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، اس کی رحمت بھی ہو، اس کی طرف سے برکت بھی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھیے، اس وقت جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب دونوں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ جیسے، میرے جیسے گناہگار اس امت کو نہیں بھولا۔ یہ نہیں کہا السلام علیہ، ٹھیک ہے اللہ آپ سلامتی فرما رہے ہیں تو سلامتی مجھ تک ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں، نہیں، فرمایا السلام علینا، اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی میرے امتی ہیں ان سب پر سلامتی ہو، اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جب جواب لیا، سلام قبول کیا، تو اس سلام کے قبول کرنے میں میرے جیسے، ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملایا، السلام علینا، اور نیک بندوں کو علیحدہ جملہ ذکر کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ بات پوری ہوئی تو فرشتوں نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، یہ ملاقات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میرا بندہ میرے سامنے آئے، نماز کی شکل میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو اس بات کو، اس مکالمے کو، ہمارے ان محب اور محبوب کی بات کو لازمی دہرائے، اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو بات فرمائی، اللہ نے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ وہ 50 نمازیں دیں تو واپسی پر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو پوچھا کہ پیارے حبیب اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ عرض کی اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ حضرت خیر ہے، میری امت کو 2-3 نمازیں ملے تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اب 50 نمازیں آپ لے کے جا رہے ہیں تو 50 نمازیں آپ کی امت کہاں پڑھے گی؟ لہذا گزارش ہے آپ اللہ کی طرف جائیے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے یا اللہ کچھ نمازیں کم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازیں پھر کم کر دی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت 45 نمازیں امت کہاں پڑھے گی، پھر جائیے۔ پھر آپ گئے، 5 نمازیں پھر کم کر دی گئیں، پھر آئے 40 رہ گئی، چلتے چلاتے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ بھی کم کروا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 5 کر کے کم ہو رہی ہیں، اب اگر میں دوبارہ گیا تو خطرہ ہے شاید یہ 5 نمازیں بھی اللہ واپس لے لیں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 5 نمازیں عطا ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ اے پیارے حبیب امت پڑھے گی آپ کی 5 نمازیں، لیکن اسے میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ محدثین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا، لن ترانی۔ پھر بھی جب گزارش کی کہ کیونکہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے، لاڈلے پیغمبر تھے، جب بات کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے چلو موسیٰ اگر تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو دیکھو میں ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس تجلی کو تو دیکھ لے، اس کو برداشت کر لے تو سمجھ لے تو مجھے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو سمجھ تو مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالی تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس تجلی کی وجہ سے سارے کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا قال انی تبت الآن، اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں دوبارہ ایسا سوال نہیں کروں گا۔
تو محدثین نے نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کا دیدار کرنے کی گزارش کی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ تو ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ دیکھ یہ میرا وہ حبیب ہے جو بار بار میرا دیدار کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار دیدار کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو دیکھو یہ تم سے بھی زیادہ عظیم المرتبت انسان ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضرت آپ کے پاس 50 نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ 5 آپ کو دے دیں، باقی اپنے پاس رکھ لیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ نہیں کہا کہ آپ یکدم ساری یہ اور کام کروائیں، حضرت اور کام کروائیں، تو یہ چاہ رہے تھے کہ چلو میں تو اللہ کو دیدار نہیں کر سکا، اس کو میں دیکھ لوں جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، جس نے میرے اللہ کو دیکھا میں اس کا بار بار دیدار کر لوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح بتایا کہ میں رات کو معراج پہ گیا تھا اور مسجد اقصیٰ راتوں رات گیا، راتوں رات مسجد اقصیٰ سے پھر آ گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم دیکھی، واپس آیا تو کافروں کو تو ایک بات مل گئی، انہوں نے کہا لو یہ عجیب بات ہے، پہلے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اب نئے دعوے کر رہا ہے، نئی نئی باتیں کہتا ہے۔ چنانچہ ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہنے لگا ابوبکر آپ یہ بتاؤ، آپ یہاں سے شام کا سفر جانتے ہیں، شام اور فلسطین کو آپ جانتے ہیں، دیکھیں کہ کوئی بندہ راتوں رات یہاں سے شام پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں پہنچ سکتا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ بات کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات تمہارے پیارے دوست محمد بن عبداللہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر حق اور سچ ہے، میں اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا کہ وہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ صداقت کی گواہی رسول اللہ کی دی، لیکن معاملہ لقب ان کا پڑ گیا کہ وہ سب سے زیادہ سچے ہیں اور سب سے بڑے سچے اور صدیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آ گئے، کہا اچھا تم جو کہتے ہو کہ راتوں رات تم شام گئے، بتاؤ ہمارا فلاں قافلہ کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں مقام پر تھا اور ان کا کالے رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس اونٹ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ کہا اچھا چلو جب بات آئیں گے تو پھر ہی دیکھیں گے۔ جب وہ قافلہ آیا ان سے پوچھا ہاں بھی فلاں رات تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا اسی مقام پر تھے جہاں رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ اچھا اور کوئی حادثہ ہوا تمہارے ساتھ؟ نے کہا ہاں حادثہ ہوا ہے کہ ہمارے کالے رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس وقت سچ ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ تم جو بیت المقدس گئے ہو تو بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے دروازے کتنے تھے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں پر چھت میں شتیر کتنے تھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہوئے۔ میں اور آپ مسجد میں روزانہ جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد کے پنکھے کتنے ہیں، مسجد میں شتیر کتنے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں کتنی ہیں، مسجد کی صفحے کتنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چند لمحات کے لیے گئے تھے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ جل جلالہ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنے نہیں دیا، اللہ نے آپ کا بازو پکڑا اور بیت المقدس کے درمیان جتنے بھی سفر تھا، جتنے بھی راستے تھے، سارے پردے اللہ نے اٹھا لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، بتا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، بتا رہے۔ دروازے کتنے آپ گن کے بتا رہے تھے، کھڑکیاں کتنی آپ گن کے بتا رہے تھے۔ لیکن جس کے مقدر میں ایمان نہ لانا ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر اس معراج کی صداقت ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اطراف کے عالم، اطراف میں بادشاہوں کے ہاں خط بھیجے کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، مان جاؤ، ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات چلتے چلاتے اس وقت شام کا جو گورنر تھا وہاں پہنچی، بادشاہ کے پاس پہنچی۔ تو جب یہ خط پہنچا تو وہاں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی تجارت کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ شام میں چونکہ مکہ کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، وہاں جب پہنچے ہوئے تھے تو بادشاہ نے کہا دیکھو ذرا اس علاقے میں مکہ کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں؟ بتایا گیا جی آئے ہوئے ہیں۔ بلایا، حضرت ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور ان کے جو قافلے کے باقی افراد تھے انہیں پیچھے بٹھا لیا۔
پیچھے، اور یہ عجیب ان کا ایک تفتیش کرنے کا انداز تھا، اتنا بڑا ان کا جو محل تھا، ان کی جو میٹنگ روم تھی وہ بھرے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو سفیان کو سامنے بٹھایا. یہ ابو سفیان، یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. جی جی ہم نے بھی سنا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. اچھا پھر اور اس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نے کہا جی پیروی کرنے والے کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، کمی لوگ ہیں، غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کا اپنا کچھ نہیں ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ہاں سچے نبی کی تو یہی نشانی ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا اور؟ کہا جی بڑے بڑے لوگ سردار تو اس کی بات ہی نہیں مانتے، سردار لوگ ہیں وہ تو اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو بادشاہ نے کہا ہاں سچے نبی کی یہی نشانی ہوتی ہے، سردار لوگ کبھی اس کے پیچھے نہیں آتے، غریب لوگ ہی اس کے پیچھے آتے ہیں. اچھا کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا دیکھیں اب ہے دشمن، اسلام کا دشمن ہے، لیکن معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اتنی تھی کہ اس کو بھی جرأت نہ ہو سکی وہ یہ کہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا. نے کہا جی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ نبوت سے پہلے، نہ اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے 40 سال تک ہمارے اندر زندگی گزاری، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور آج بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کبھی جھوٹ بولتے اسے دیکھا ہے نہ سنا ہے. ہاں ایک بات ہے وہ لگتا ہے جھوٹ ہے. کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے راتوں رات میں مسجد اقصیٰ آیا، مسجد اقصیٰ سے راتوں رات آسمان پہ گیا، جنت جہنم دیکھی، رب سے ملاقات کی، پھر میں نے سدرۃ المنتہا، پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا. تو بادشاہ کے قریب اس وقت مسجد اقصیٰ کا خادم کھڑا تھا جو دروازے بند کیا کرتا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ رات یاد ہے. کیا یاد ہے؟ اس نے کہا ایک رات تھی تو رات سارے لوگ چلے گئے، میں نے کہا چلو دروازہ بند کرتا ہوں، لیکن دروازہ بند کرنے کے لیے جب میں دروازے کے پاس پہنچا زور لگا رہا ہوں دروازہ ہی بند نہیں ہوتا. میں نے 4 افراد کو بلایا کہ آؤ یار زور لگا کے دروازہ بند کریں، دروازہ بند نہیں ہوتا. مستری کو بلایا، دیکھا، اس نے کہا بھائی اس کے نا اوپر یہ چھت کا وزن یہ دروازے کے اوپر آ گیا ہے، اس لیے ابھی دروازہ بند نہیں ہوگا، آپ اسے کھلا ہی چھوڑ دیں. کھلا چھوڑیں گے تو صبح ہم اس کا کچھ نہ کچھ کر لیں گے. چنانچہ کہتے ہم کھلا چھوڑ کے چلے گئے. صبح جب آئے تو پوری مسجد سے ہمیں خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھی، لگتا تھا کوئی انبیاء یہاں جمع ہوئے ہیں. اور مسجد اقصیٰ کے دروازے پر، مین گیٹ پر ایک جگہ تھی جہاں صرف انبیاء کی سواری ہی باندھی جاتی ہے، اور سارے انبیاء وہاں، اکثر انبیاء چونکہ مسجد اقصیٰ میں شام کے علاقے میں آئے تو وہ جگہ بالکل بند ہو گئی تھی، مٹی وغیرہ آ گیا، کچرا آ گیا، گرد و غبار کی وجہ سے وہ جگہ بند ہو گئی تھی. لیکن صبح ہم باہر دیکھا تو وہ جگہ بھی صاف کی ہوئی ہے اور وہاں سواری کے باندھنے کے آثار بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بندہ حق اور سچ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سفر معراج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. دیکھیں کہ آپ جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے کائنات کا نظام بند کر دیا. جس طرح میرا کسی فیکٹری کے مالک کا کوئی خاص دوست آئے تو کہے دیکھو بھائی میں اسے نا وزٹ کروانا چاہتا ہوں، آج اسی خوشی میں تم سب کو چھٹی ہے، جاؤ پورے کارخانے کو آج بند کر دو، پوری فیکٹری کو آج بند کر دو. اللہ جل جلالہ کا کارخانہ کائنات ہے، فیکٹری ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس خوشی میں چونکہ ایک محبوب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو اس خوشی میں اللہ نے ساری کائنات کو روک دیا، نظام کائنات رک گیا، سارے آسمانوں سے آپ سیر کر کے واپس تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر کائنات کا نظام آگے چلا. تو اللہ نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.